پاک فوج نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ 1971 کے غازیوں اور شہداء کو بھی انہوں نے سلام پیش کیا اور کہا کہ فوج کو ان پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور ہم نے اب عزم کر لیا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ الوداعی خطاب تھا اور کافی مختصر خطاب تھا اور کافی ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ خطاب تھا۔ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی طرف سے ہمیں نظر آئی اس سب معاملے کے اندر۔ عارف حمید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ ایک کافی ڈائریکٹ، بڑا اسٹریٹ فارورڈ، بڑا مختصر سیدھا سا خطاب، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئی، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اصولی طور پہ تو ہر اداروں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کا تو نہ سیاست میں کوئی رول تھا نہ ہے، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو غیر آئینی کیا، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ جب تک ادارے سرکاری سیلری میں لینے والے اگر انٹرفیئرنس کرتے رہیں گے تو ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ تو آرمی چیف کی اچھی بات ہے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ انہیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے اگر کوئی بازی میں آیا ہے تو ان کو اب تو یہ کنفرم ہو گیا کہ نئے آرمی چیف آ رہے ہیں۔ آج سے ایک ماہ قبل یہ تھا کہ شاید ایکسٹینشن ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے ادارے جب تک نیوٹرل نہیں ہوں گے قوم کو انصاف کی فراہمی یقینی نہیں ہوگی۔ اور سیاستدان جوتے پالش کرنے کی بجائے عوام کی خدمت پر فوکس کرے، عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے اور عوام کے ووٹوں سے جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ملک میں ہم سے چائنا بعد میں آزاد ہوا، وہ ترقی کیا گیا، لیکن انہوں نے اداروں نے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کیا۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ کہتے تو کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اگر آرمی چیف صاحب نے بڑی مختصر اور جامع بات کی، اللہ کرے کہ ہمارے تمام ادارے اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھے، جو ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاک فوج کا جو سربراہ ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، کیونکہ پاک فوج کے 8 لاکھ جوان ان کی وجہ سے ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بھٹی صاحب، جمہوریت کی انہوں نے مطلب بار بار انہوں نے کہا کہ حقیقی جمہوریت کو فروغ دینا ہے ملک کے اندر، جمہوریت ادھر پھلنی پھولنی چاہیے، یہ مطلب اس کا متن یوں تھا۔ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک سیاسی پارٹی یا فرد پاکستان کو بحران سے نہیں نکال سکتا، تو جمہوریت میں تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک نکال سکتا ہے یا 4 نکال سکتا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں تو آرمی چیف صاحب کو جمہوریت کا نہیں دینا چاہیے تھا۔ آرمی چیف کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، پاک فوج کے سربراہ ہیں۔ جمہوریت عوام کو چلانے دیں، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اس کا وزیر اعظم منتخب کون ہوگا، اس کی کابینہ کون ہوگی۔ تو اگر یہ ادارے فیصلہ کرنے لگ پڑے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اداروں کی خود اپنی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ یہ ملک قائم ہے تو اس فوج کی وجہ سے قائم ہے۔ میرا خیال ہے جمہوریت سے ہٹ کے اداروں کو اپنے اپنے معاملات میں طے کرنے چاہیے۔ جب آپ اپنے اداروں کی جو ذمہ داری ہے ان کو چھوڑ کے دوسرے اداروں میں انٹرفیئرنس کریں گے، کسی دوسرے کے کام میں کریں گے، تو پھر شاید اس کے نتائج پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے۔ بھٹی صاحب، ایک اور چیز بڑی خوش آئندہ ویسے سنی پہلی دفعہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوج پہ تنقید کرنا سیاسی پارٹیوں کا اور عوام کا حق ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ لوگ الفاظ کا چناؤ غلط کر رہے تھے، ویسے تنقید کرنا حق ہے، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں، فوج تو پاکستان کی فوج ہے نا، میں اپنی فوج کے خلاف کوئی پاکستان ہو نہیں سکتا، بالکل ٹھیک۔ لیکن ابھی تنقید نہیں بھی کرتے تو آف ایئر ہو جاتے ہیں، نوکریاں نکل جاتی ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کاش ہم سب جو کہیں اس پر عمل بھی کریں۔ ہمیں اپنے پاک فوج کے سپہ سالار اپنی فوج پر فخر ہے، لیکن صحافیوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ہمارا بھی کام غیر ذمہ داری بیانات نہیں دینا، خبروں کو ٹویسٹ کرنا نہیں ہے۔